بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی توکل۔ اس رات کا آسمان نارنجی اور سیاہ رنگ کے امتزاج میں ڈوبا پڑا تھا۔ ارد گرد بہتی یخ بستہ سرد ہوائیں جلد کے اندر تک گھستی جا رہی تھی۔ شام کے ڈلے ہی اس روز کا کاروبار بند ہو گئے۔ وہ رات عام راتوں سے بہت مختلف تھی۔ جاڑے کا عروج تھا۔ چند ایک لمبی چادر لپیٹے پھیری والے ہی دور دور تک کہیں نظر آتے تھے، جو مونگ پھلی اور موسم سرما کے لوازمات بیچتے جا رہے تھے۔ بجلی وقفے وقفے سے آسمان پر نمودار ہوتی اور پھر چند لمحوں کے بعد ایک زوردار کڑک سنائی پڑتی۔ فٹ پاتھ کے کنارے سے چلتا ہوا ایک نوجوان دائیں بائیں دیکھتا ہوا احتیاط سے چل رہا تھا۔ اپنے سیاہ گھٹنوں تک آتے لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، لمبے لمبے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کیے ہوئے، وہ ایک 25 سال کا سفید چہرے والا کامیاب نوجوان معلوم پڑتا تھا۔ کلائی پر بندھی گھڑی کو اس نے چہرے کے سامنے کیا تو اگلے دن کا آغاز میں 10 منٹ باقی تھے۔ اف، اس ڈنر کے چکر میں آج تو بہت لیٹ ہو گیا، اور کم وقت فائدہ 1 روپے کا نہیں ہوا۔ آئندہ کبھی بھی ویدر فور کاسٹ چیک کیے بغیر نہیں نکلوں گا۔ وہ قدم قدم چلتا ایک دوسری گلی کے رخ مڑا تو پلک جھپکنے کی دیر میں کسی زوردار ٹکر سے زمین پر جا گرا۔ اندھے ہو کیا؟ وہ جیسے چلایا۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں یا نابینا ہو؟ جاہل کہیں کے۔ اس کا دماغ جیسے چکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے پاؤں پر وزن ڈالا اور زمین پر سے کوٹ کو جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پہلے تو وہ 1-2 قدم لڑکھڑایا، مگر پھر جسم کا توازن برابر ہو گیا۔ سامنے ایک 40 سے 45 برس کا کمزور آدمی کھڑا تھا، جیسا کہ چھوٹے سے گندمی چہرے پر مٹھی بھر سفید اور کالی داڑھی موجود تھی۔ چاچا، دیکھ کر چلا کرو۔ اس آدمی کی عمر کو اب کے بغور دیکھا تو وہ ذرا سے لحاظ میں بولا۔ گھڑی بھی توڑ دی میری۔ اس نے افسوس سے ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھا، جس کا شیشہ ٹوٹ کر زمین پر کرچی کرچی بکھرا پڑا تھا۔ معذرت بیٹا، معذرت۔ وہ آدمی جلدی سے آگے کو جھکا اور اس کے اٹے ہوئے سیاہ کوٹ کو جھاڑنے لگا۔ نوجوان نے ہاتھ کے اشارے سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا اور ایک حقارت بھری نگاہ اس شخص پر ڈالی۔ لگتا ہے کافی جلدی میں ہو بیٹا۔ نوجوان آگے بڑھا کر جانے لگا تو عقب سے آواز سنائی دی، جی ہاں، کیونکہ میرا ایک خاندان ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے، اور میرے پاس ایک عدد دماغ بھی ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ عنقریب زوردار بارش ہونے والی ہے، لہٰذا مجھے وقت پر نکل لینا چاہیے۔ اس نے دلچسپی لیے بغیر تیزی سے جواب دیا۔ رکو، کچھ دیر رک جاؤ۔ وہ آدمی بولا تو ارد گرد کی سرد فضا میں کچھ بھاپ سی بن گئی۔ نوجوان نے ایک آبرو بلند کی اور پھر رک گیا۔ ارے چچا، اتنی رات میں اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر بیٹھو، ان سے گپ شپ لگاؤ، کہاں اس موسم میں خوار ہو رہے ہو۔ اس نے سردی سے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر کچھ گرمائش پیدا کی۔ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے قریب موجود ایک لکڑی کے بینچ پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نوجوان نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر نہ جانے دل میں کیا آیا کہ خاموشی سے وہاں جا بیٹھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے سامنے موجود سنسان سڑک کو دیکھنے لگے۔ وہاں اوپر کا آسمان ابھی بھی وقفے وقفے سے رنگ بدل رہا تھا اور بجلی کی کڑک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میرا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ آدمی بولا تو نوجوان نے بغیر دلچسپی لیے دل میں سوچا، ضرور اس وقت یہ شخص کسی نشے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھ سے پیسے نکلوانے کے لیے ایموشنل کرے گا۔ نوجوان جیسے چونکا سا ہو گیا۔ کہاں ہے آپ کا خاندان؟ اس نے مصنوعی دلچسپی کا خول اپنے ارد گرد چڑھایا۔ ایک بیمار بیوی تھی، بس میرا خاندان، جس کا علاج میں اپنا سب کچھ لٹا دیا اور پھر کچھ بھی باقی نہ رہا، نہ بیوی نہ دولت۔ اس آدمی نے چہرے پر کسی بھی افسوس کو لائے بغیر کہا، کیا ہوا تھا تمہاری بیوی کو؟ نوجوان نے ایک ٹیڑھی آنکھ گھڑی پر جھکاتے ہوئے وقت کا بھی مشاہدہ کیا۔ وہ بختوں والی کینسر کے شکنجے میں دبوچ گئی تھی اور پھر ایسی دبوچی گئی کہ یہ بیماری اس کی زندگی نکل گئی۔ وہ آدمی جب بولتا تو ایک ایک لفظ کو بہت تسلی اور باریکی سے ادا کرتا۔ تو چچا، اگر تمہیں معلوم تھا کہ اسے کینسر ہے اور وہ مرنے والی ہے تو کیا ضرورت تھی اپنی دولت اس پر لٹانے کی؟ ویسے بھی تو اس کا جانا لکھا تھا۔ وہ اب کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ آدمی مسکرایا۔ اگر وہ دولت آج میرے پاس ہوتی تو شاید میں ایک مطمئن انسان نہ ہوتا، یا شاید میں شرمندہ ہوتا، میں پرسکون نہ ہوتا۔ آدمی نے ایک گرم آہ خارج کی۔ ارے چچا، دولت کے بغیر بھی بھلا کوئی سکون ہے زندگی میں؟ مجھے ہی دیکھ لو، آج میری بزنس میٹنگ بری طرح فلاپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ سے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ نکل گیا۔ کس وجہ سے؟ صرف پیسے کی وجہ سے، انویسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس نے مٹھی کو بھینچا۔ آسمان سے ایک پتلی پانی کی بوند زمین پر گری۔ اگر وہ دولت میرے پاس ہوتی تو میری باقی کی زندگی کی راہ میں ایک پہاڑ بن جاتی۔ میں اس شرمندگی کے ساتھ کیسے جیتا کہ میں نے پیسوں کی خاطر اپنی بیوی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کم از کم اب یہ تو سکون ہے کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی۔ چچا، ہم بہت کتابی باتیں کرتے ہو، بھلا جب معلوم ہو کہ سب کچھ کھو جائے گا تو کیا حاصل خود سے سب کچھ لٹانے کا؟ بارش کی چند مزید بوندیں زمین پر وقفے وقفے سے آ گریں۔ ایسا کیا سوچا تم نے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا؟ وہ نوجوان تجسس سے بولا۔ کیا تم سچ میں جاننا چاہتے ہو؟ آدمی کے لہجے میں بے انتہا پراسراریت تھی۔ ہاں نا، مجھے بھی بتاؤ، کیا پتا وہ لفظ زندگی میں کہیں کام ہی آ جائے میرے۔ نوجوان نے دبے جملے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کہکہ بھی لگایا۔ آدمی نے جیب سے ایک خستہ حال ڈائری نکال کر ایک چھوٹا سا صفحہ پھاڑا اور اس پر کچھ لکھنے لگا۔ نوجوان نے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی۔ بارش تیزی پکڑنے لگی تھی۔ وہ کچھ گھبرایا۔ یہ 4 حرف سے ملا ایک لفظ ہے۔ کتنے ہیں؟ آدمی نے پکا کرنے کے لیے پوچھا۔ 4، وہ آہستہ سے بولا۔ وہاں مزید بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ یہ 4 حرف انسان کو ہر فکر سے آزاد کرا دیتے ہیں۔ دولت ہو تو اس میں مزید برکت کی امید جنم لینے لگتی ہے، اگر نہ ہو تو لا حاصل ہونے میں کوئی بہتری نظر آتی ہے۔ مایوسی ہو تو ایک امید نظر آتی ہے،
گو کہ یہ ایک لفظ ہماری زندگی کی بہت سی الجھنوں کو سلجھا دیتا ہے۔ تم اس لفظ کی گہرائی کو دو پیمانوں سے ہی ناپ پاؤ گے۔ پہلا اس وقت جب تم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا شروع کرو گے، اور دوسرا اس وقت جب تم اپنے پاس موجود نعمتوں پر شکر ادا کرو گے۔ آدمی نے مٹھی دبا کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو ساتھ موجود نوجوان کی ہتھیلی میں دبا دیا۔ تبھی بارش تڑا تڑ برسنے لگی۔ آسمان پر چمکتی بجلی مزید ہولناک دکھائی دینے لگی۔ مجھے چلنا ہوگا ورنہ مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کاغذ کو دبا کر جیب میں ڈال دیا۔ زندگی رہی تو کبھی شاید ملاقات ہو جائے۔ خدا حافظ بول کر وہ وہاں سے آگے کو بڑھ گیا۔ اس حرف پر اتنا یقین پختہ رکھنا کبھی مشکلات تمہیں اپنے حصار میں نہیں لے پائیں۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو کہ کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ وہ مڑا تو ٹپکتے آسمان سے رستے پانی نے اس کے لمبے بالوں کو بھگونا شروع کر دیا۔ نوجوان نے چمکتی نگاہوں کے ساتھ آسبات میں سر ہلایا۔ سنیں، وہ آدمی سے وقفے پر ہونے کی وجہ سے تھوڑا چلاتے ہوئے بولا، اچھا، آپ رات کہاں گزاریں گے؟ اب کے برستی بارش کو دیکھ کر وہ کچھ پریشان معلوم پڑا۔ بارش تیز ہوتی گئی۔ گندمی رنگت والا وہ آدمی مسکرایا اور دور ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک پرچون کی دکان کے باہر بنا پتھروں کا فرش تھا جس کے اوپر لوہے کی چھت تھی۔ نوجوان کے چہرے پر حیرت ابھری۔ بارش کے تیز ہونے کا احساس مشکل میں ڈالنے والا تھا۔ وہ بس وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ سو قدم با قدم آگے بڑھاتا اس آدمی کو بہت پیچھے چھوڑ گیا، یہاں تک کہ اس کا سایہ بھی وہاں بارش میں بھیگتے آدمی کی بصارت سے غائب ہو گیا۔ بجلی کی اتنی ہولناک کڑک کے باوجود بھی وہ بے آسرا آدمی سہما نہیں تھا۔ کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی بجلی کی کڑک سنتے ہی اس شخص کی زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر نکلا تھا۔ برستی ہوئی بارش نے اس شخص کے چہرے کے ساتھ ساتھ جسم کو نہ صرف بھگا دیا بلکہ نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی عارضی چھت کے نیچے پناہ بھی تو لے سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں مجنوں بیٹھا مسلسل برستی بارش میں بھیگتا چلا جا رہا تھا، یا شاید اسے بھی اس ایک لفظ نے اس عارضی پناہ میں جانے سے روک رکھا تھا۔ رات کے اس پہر کوئی اسے مستقل پناہ دیتا بھی تو کون؟ شاید اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھا ان سب تکلیفوں میں بھی ایک سکون کی لہر اب بھی اس کے چہرے پہ نمودار تھی۔ وہ نوجوان اب اپنے شاندار کمرے میں کھڑا کوٹ کو اتارتے ہوئے رکا۔ کچھ الفاظوں نے اس کے ہاتھوں کو برف کیا۔ انسان کا سکون ان 4 حرفوں سے مل کر بنے ایک لفظ سے جڑا ہے۔ وہ اس لفظ پر اپنا یقین جتنا پختہ کرتا جا رہا تھا، دل اتنا ہی پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر انسان کو کائنات میں کسی نفع یا نقصان کی فکر نہیں رہتی۔ پھر وہ ایک ایسے سفر پر نکل جاتا ہے جہاں تنہا چلنا بھی اسے حقیقی منزل سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ منزل جسے پانا ازل سے اس کا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ لفظ کیا ہے؟ دور کہیں بارش میں بھیگتے آدمی کی آواز ابھی بھی سنائی پڑ رہی تھی۔ اس نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کاغذ کے ٹکڑے کو چہرے کے سامنے کیا۔ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔
وہاں ایک لفظ لکھا تھا توکل۔ جب تم اس لفظ کے معنوں کو سیکھ کر اپنا لو تو کسی مستحق کی طرف بند مٹھی سے اس کاغذ کو بڑھا دینا۔ اس شخص کے لیے اس سے قیمتی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم انسان مستحق صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ہم سب سے زیادہ مستحق رہنمائی کی شمع کی روشنی کے لیے ہوتے ہیں، اور اس شمع کی روشنی ہمیں اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کامل بھروسہ کرنے سے ہی ملتی ہے۔ بارش کا مزید ایک قطرہ اس گندمی آدمی کی پلکوں پہ گرنے کے بعد اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن اپنی الگ دنیا میں کھویا رہا۔ پھر کچھ دیر اور بھیگنے کے بعد وہ اس جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آسمان کو دیکھ کر مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ خاموش لبوں سے اس نے ایک لفظ کو 3 مرتبہ دہرایا، الحمدللہ، اور پھر وہ بے حد مطمئن انداز میں سڑک کے کنارے پر موجود اس دکان کے نیچے پناہ لینے یا شاید رات گزارنے کی خاطر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ جاڑے کی راتوں میں وہ اپنی نوعیت کی سرد ترین رات تھی، اور اس رات میں وہ ٹھنڈا فرش۔ کچھ دیر قبل اسے ملنے والا وہ نوجوان شید اپنے مخملی بستر پر خدا سے ڈھیر سارے شکوے کرنے کے بعد اب بھی نیند کی تلاش میں کروٹیں بدل رہا ہوگا، مگر وہ اللہ پہ یقین رکھنے والا آدمی نہ جانے کب سے چین کی نیند سو چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔